میں اتنا ضرور سارے مجمع سے کہوں گا کہ اپنا کوئی ٹائم ٹیبل ایسا بنا لیں کہ کم از کم یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو تھوڑا ہم پڑھتے رہا کریں کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اس کائنات کا مالک کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے، کدھر بلاتا ہے، کسے حقیقت کہتا ہے، کسے دھوکہ کہتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ اللہ کے علم سے دوری ہے، اللہ کے علم کا ذوق بھی نہیں رہا، تو اب اپنے علم کے مطابق چلنا شروع کیا۔ تو اس وقت ساری دنیا پر مغرب کا قبضہ ہے، مغربی فکر کا قبضہ ہے، اور اہل مغرب کے تصور میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، صرف یہی زندگی ہے، اور انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش ہے، لہذا وہ اس کو جنت بنانے کا زور لگا رہے ہیں، جنت بنانا ہے، لیکن یہ بن نہیں سکتی، ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا، اس کے نظام سے ٹکر ہے، ہو نہیں سکتا۔ اچھا فرض کرو بن بھی جائے، موت کو کیا کریں، موت سے کہاں سے بھاگے؟ وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہیں بنا دیتا ہوں، تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد کر دیا، بنوایا، اس میں سارے گھر سونے کے، چاندی کے، اور سڑکیں سونے کی، چاندی کی، کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے گیا، ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، اللہ نے جان نکالا، دروازے پر گر کے مر گیا۔ تو اس کا کیا کرے گا؟ اسے دیکھنا بھی نصیب نہ۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی ہے؟ کہنے لگا دو دفعہ۔ یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں، کمزور روایات ہیں، پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ کہ ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، کچھ بہہ گئے وہ بچ گئی، اس نے وہاں بچہ جانا، تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال دے، عورت، تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمند پانی میں ابھی پیدا ہوا، اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کم وقت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی، تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکال۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا، وہ میرے ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے، نہیں بن سکتی۔ یہی ہو جائے نا اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے، تو یہی ہماری جنت ہے۔ اچھا، زندگی کا اچھا ہونا ایک اور چیپٹر ہے، اور ضروریات زندگی کا اچھا ہونا یہ اور چیپٹر ہے۔ ہر انسان خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ضروریات زندگی ہر انسان خوبصورت نہیں لے سکتا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں۔ جنوری فروری ہمارا چلے کی جماعت تھی، افریقہ کے 8 ملک، ہزاروں سال پرانی زندگی دیکھ کے آئے ہیں، وہاں ایک دن گزارنا مشکل تھا، وہ نسل در نسل آباد ہیں۔
سے زیادہ خوش ہوں گے. تو آسائش، سہولت، ضروریات زندگی ہر ایک کے لیے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن زندگی خوبصورت ہر انسان گزار سکتا ہے. ڈیفینس میں رہتا ہو یا ادھر لیاری میں رہتا ہو، زندگی خوبصورت بن سکتی ہے. وہ جو میں 8 ملک دیکھ کر آیا ہوں افریقہ کے، ان میں رہتا ہوں، یا ابھی میں انگلینڈ سے ہو کے آ رہا ہوں، 2 ہفتے کا میرا سفر تھا، وہیں سے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں. یا انگلینڈ کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہر مرد عورت کے لیے برابر اسباب ہے. ضروریات زندگی کسی کی زیادہ، کسی کی کم. زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے نبی تمہارے لیے مکمل زندگی لائے ہیں. مکمل کا لفظ ہیوی بنتا ہے. مکمل پتہ نہیں کر سکی یا نہ کر سکی، پتہ نہیں ہوئے نہ ہوئے. تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بڑی خوبصورت زندگی لائے، اور خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے. خوبصورتی کی طرف دل کھنچتا ہے. یہ فانوس بڑے خوبصورت لگے ہوئے، تو ان کو دیکھ کے اپنے آپ دل خوش ہوتا ہے. ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا ہے. وہ آواز ہو، وہ کلام ہو، وہ تحریر ہو، وہ کوئی منظر ہو، وہ کوئی شکل و صورت ہو، وہ کپڑا ہو، وہ زیور ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھنچتا ہے. تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت زندگی لائے. کائنات میں کوئی مرد عورت اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑے گا. اور پیسے سے آپ زندگی کی ضرورتوں کو خوبصورت بنا لیں گے، آپ اچھی گاڑی لے لیں گے، اچھا گھر بنا لیں گے، اچھے کپڑے پہن لیں گے. جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑا جا سخت ہویا کر، تھوڑا جا نرم ہویا کر. جیسے اللہ نے کہا لمبی نماز نہ پڑھ میرے نبی، تھوڑا درمیانی پڑھیں، سارا خرچ نہ کریں، کچھ بچا کے رکھیں، زیادہ روئیں دھوئیں نہیں، کام کریں، تبلیغ کریں، اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں. جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی. انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہے، بہت عالی شان. آپ انسانی اخلاق جو سوچے جا سکتے ہیں سب آپ کے تابع ہو چکے ہیں، سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں، اور آپ ان پر چھا چکے ہیں. انک لعلی، آپ چھا چکے ہیں سارے اخلاق پر. اور قسم اٹھائی قسم کے ساتھ، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. میرے حبیب، آپ کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے سارے اخلاق آپ کے غلام بن چکے ہیں، آپ کے تابع ہو چکے. تو میرے بھائی بہنوں، زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی والے اخلاق سیکھیں.